سینیٹر افنان اللہ صاحب، بہت شکریہ، وقت دیا آپ نے، کافی دنوں کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے لائیو۔ سر، یہ میاں نواز شریف صاحب کیوں دوسرے جلسے میں نہیں گئے اور پھر یہ لیا کا جلسہ منسوخ ہو گیا؟ پہلے جلسے میں بھی مختصر سی تقریر کی، کوئی الیکشن کی بات نہیں، کوئی آنے والے وقت کی بات نہیں، کوئی منشور کی بات نہیں۔ یہ اتنا پھیکا سا رد عمل یا اتنی پھیکی سی کیمپین میاں نواز شریف صاحب نے کیوں شروع کی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو منشور کا معاملہ ہے وہ میں نے پہلے بھی یہ والی بات بتائی ہے کہ ہم 27 جنوری کی ہماری ڈیٹ ہے جس کے اوپر ہم اپنے منشور کو لانچ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو کچھ تھوڑا بہت ٹائم لگ گیا ہے زیادہ، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پریپیئر ہوا تھا مڈ دسمبر میں کمپلیٹ ہوا تھا، لیکن پھر ہم نے ایک ڈیٹا پورٹل بنا کے عوام سے بھی سفارشات مانگ لی، اگر کسی کے ذہن میں کوئی اچھا آئیڈیاز ہے، پھر ان سب کو کمپائل کر کے سارا چیک کر کے پھر اس کو منشور میں ڈال کے پھر جو ہے ہماری جو منشور کا ساری درخواست ہے وہ میاں صاحب کے پاس گئی ہے۔ انہوں نے پھر سارا ریویو کیا، پھر کچھ چیزیں ظاہر ہم میک شور کرنا چاہ رہے تھے کہ جو وعدے کریں وہ پورے کر سکیں، تو اس لیے تھوڑا ذرا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، ورنہ یہ انشاءاللہ 27 جنوری تک آ جائے گا۔ جہاں تک بات رہے گی جلسوں کی، تو دیکھیں پہلے ہمارے سے یہ شکایت کی گئی تھی کہ جلسے کر نہیں رہے، اب ہم کر رہے ہیں۔ میاں صاحب جو ہیں وہ بہت سارے اور بھی کاموں میں بزی ہیں، اور ان کی بھی وہ بھی بہت اہم کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے ظاہر ہے وہ ہر جلسہ وہ اٹینڈ نہیں کر رہے، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ہر جلسہ کر رہی ہیں۔ لیا جو ہے وہ بنیادی طور پہ کینسل جو ہے ویدر کی وجہ سے ہوا تھا۔ افنان بھائی، ایک پلان آیا تھا نا کہ میاں نواز شریف صاحب اتنے جلسوں سے خطاب کریں گے اور مریم صاحبہ اتنے جلسوں سے خطاب کریں گی، شہباز شریف صاحب اتنے جلسوں سے خطاب کریں گے، تو وہ پلان کہاں گیا؟ وہ بھی نہیں ہے۔ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ، غالباً کوئی چوتھی پانچویں مرتبہ آگے بڑھائی گئی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی؟ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، تیاری ہماری جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے بالکل ہماری جو ہے وہ تھی، اور لیکن پھر بھی دیکھیں ہم معاملات کو بالکل ایک کسی جگہ پہنچانے کے لیے ایفرٹ کافی لگتی ہے، اور ہم یہ ایک بہت زبردست انشاءاللہ جب یہ ریلیز ہوگا منشور تو آپ اس کو پڑھیے گا، آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ ہم نے بڑی محنت سے جو ہے وہ ایک چیز کو بنایا ہے، اور اس کے اوپر سینیٹی چیک ہوا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی آپ کہہ دیں جی 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکریاں، جو ہم انشاءاللہ وعدہ کریں گے اگر پاکستان کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا اور ہم حکومت میں آئے تو انشاءاللہ ہم ان تمام وعدوں کو پورا کریں گے۔ سر، کس کے لیے ہوگا یہ منشور کی تو میں بات کرتا ہی ہوں نا، آپ نے کہا میاں صاحب کی اور بھی مصروفیات ہیں، بہت اہم اور بھی کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ سر، الیکشن کیمپین سے زیادہ کون سا کام ہوگا اہم اس موقع پر؟ اور پھر ایک جلسے میں تو وہ آئے نا، تو ہمیں وہ ماضی کے اسیر کیوں نظر آئے؟ ہمیں کیوں نظر نہیں آیا کہ وہ ہمیں بتاتے کہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کی پلانز کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ موٹی باتیں تو ذکر کرتے، وہ بھی نہیں کی، مختصر ترین خطاب کیا۔ یہ کیوں ہے آخر؟ دیکھیں، خطاب جو تھا وہ کافی مفصل تھا، مختصر ضرور تھا لیکن مفصل تھا، اور اس میں بات انہوں نے پوری کی تھی، کچھ بات جو ہے وہ پھر مریم نواز صاحبہ نے کر لی تھی، تو یہ اس طرح جو ہے ہم نے اس کو لے کے چلے، اور ظاہر جو ہے اگر اللہ کا شکر ہے میرے لیے سب سے اچھمبے کی بات پتہ کیا تھی افنان بھائی اس میں؟ ٹیئر 1 کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ آخر میں خطاب، کوئی لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں خطاب کرتا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا تھا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں، معاملہ الٹا تو نہیں تھا۔ پہلے سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے کیا خطاب، اس سے پہلے کچھ اور ہمارے جو لیڈر تھے لوکل انہوں نے خطاب کیا، سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کے بعد جو ہے پھر میاں نواز شریف صاحب نے کیا، اور پھر مریم نواز صاحبہ نے کیا۔ وہ جو ہے میرا خیال ہے جو باتیں کرنی تھیں اس کی جو وہ تھا فلو تھی وہ اس طرح کی تھی کہ پھر میڈم جو ہے وہ بعد میں آئیں، لیکن میاں صاحب وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پوری تقریر سنی اور پھر جو ہے وہ ختم ہوا، تو وہ یہ کوئی ایسی آؤٹ آف دی آرڈنری نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ میرے حساب سے آپ کوئی بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں جو آپ نے بات کرنی ہو، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے مانسہرہ کے جو جلسہ آ رہا ہے ہمارا اس پہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے، اور جو ہے 27 کو انشاءاللہ جب منشور آ جائے گا تو پھر ہم تفصیل سے اس منشور کے اوپر بات بھی کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں چیزیں ڈالی ہیں، کیا نکالی ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے افنان بھائی، پھر تو ایک ہفتہ بمشکل بچتا ہے، 48 گھنٹے پہلے آپ کی الیکشن کیمپین ختم ہو جانا ہے۔ آپ 27 تاریخ کو لے کر آئیں گے، 8 فروری کو الیکشن ہے، نہ میڈیا اس کو اسکروٹنی اس کی کر سکتا ہے، نہ اس پہ بات کر سکتا ہے، نہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے، نہ آپ اپنے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ یقینی طور پر 40 لوگوں نے منشور بنایا ہے، کوئی بڑا ضخیم قسم کا منشور ہوگا، تو لگتا ہے کہ ان الیکشن میں منشور کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔